قد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنه من المراجعة إلى الثقات مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما ابوابا و فصولا و تقریر مقاصدهما فروعا و اصولا الى ان حدثت الفتن بین المسلمین والبغی علی ائمة الدین وظہر اختلاف الآراء والمیل الى البدع والاہواء وکثرت الفتاوی والواقعات والرجوع الى العلماء فی المہمات فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتہاد والاستنباط وتمہید القواعد والاصول وترتیب الابواب والفصول وتکثیر المسائل بادلتها۔ بچوں، پڑھی گئی عبارت میں شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم فقہ اور علم کلام ان دونوں کی تدوین اور ترتیب کا پس منظر بیان کر رہے ہیں۔ شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد بڑے صاف ستھرے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے زمانے سے تابعین کا زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے تابعین حضرات کے عقائد بھی صاف ستھرے تھے۔ عقائد صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے ان دونوں حضرات کو، صحابہ اور تابعین کو، فقہ اور کلام کو مرتب اور مدون کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور اگر صحابہ اور تابعین کے زمانے میں کسی کو علم عقائد یا علم فقہ میں کوئی شک شبہ پیش آ بھی گیا یا ان حضرات کے درمیان معمولی اختلاف پیدا ہو بھی گیا، تو صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ایسے اجلہ صحابہ موجود تھے جن اجلہ صحابہ کے علم کی گہرائی اور گہرائی پر لوگوں کو اتفاق تھا، اور جن کے اخلاص اور للہیت اور بے نفسی پر بھی لوگوں کو پورا اعتماد اور بھروسہ تھا۔ تو ایسے اجلہ صحابہ کے پاس جا کر اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لیتے اور اختلافات کو بھی دور کر لیتے تھے۔ اس لیے صحابہ اور تابعین کو اپنے اپنے زمانے میں ان دونوں علموں کو مرتب اور مدون کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن صحابہ اور تابعین کا زمانہ گزرنے کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان اعتقادی فتنے پیدا ہوئے اور مختلف فرقہ باطلہ پیدا ہوئے، معتزلہ، جبریہ، قدریہ، جہمیہ، یہ سب فرقے پیدا ہوئے، اور ائمہ دین پر ظلم و زیادتی جب بڑھنے لگی اور رائوں کا اختلاف خوب ہونے لگا، بدعات و خواہشات کی طرف لوگوں کا میلان بڑھنے لگا، اور نئے نئے مسائل روز بروز زیادہ پیش آنے لگے، اور ان نئے پیش آمدہ مسائل کے جوابات اور فتاویٰ بھی مختلف ہونے لگے، اور اہم مسائل میں لوگوں کا علماء کی طرف رجوع بڑھنے لگا۔ تو جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے استدلال اور استنباط کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، ان حضرات نے فقہ اور کلام ان دونوں علموں کو مدون اور مرتب کیا، اور دلائل کے ساتھ مدون اور مرتب کیا، اور ان دونوں علموں کے اوپر پڑنے والے اعتراضات کو نقل کر کے اس کا جواب دیا،
اور ان دونوں علموں کو بابوار اور فصلوار مرتب کیا، اور ان دونوں علموں کے لیے اصطلاحات بھی وضع کیے۔ چنانچہ ان دونوں علموں کو مرتب اور مدون کرنے کے بعد اور ان دونوں علموں پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد جو علم تفصیلی دلائل کے ساتھ احکام عملیہ کی معرفت عطا کرتا ہے اس علم کا نام فقہ رکھا، اور جو علم دلائل کے مفید احکام ہونے میں دلائل کے اجمالی معرفت عطا کرتا ہے اس علم کا نام اصول فقہ رکھا، اور تفصیلی دلائل کے ساتھ جو علم اسلامی دین عقائد کی معرفت عطا کرتا ہے اس علم کا نام انہوں نے کلام رکھا۔ اس طرح اس عبارت میں شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام اور علم فقہ دونوں کی ترتیب اور تدوین کا پس منظر بیان کیا ہے۔ آپ ترجمہ دیکھیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور جب متقدمین صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تابعین کا زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے، ان کے عقائد کے صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے اور نئے نئے مسائل اور اختلافات کم پیش آنے کی وجہ سے اور ثقہ حضرات سے ان لوگوں کا رجوع کرنے پر قادر ہونے کی وجہ سے یہ حضرات ان دونوں علموں کو مدون اور ان دونوں علموں کو بابوار اور فصلوار مرتب کرنے سے اور ان دونوں علموں کے مسائل کو جزیات اور کلیات کی شکل میں بیان کرنے سے مستغنی اور بے نیاز تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے درمیان اعتقادی فتنے پیدا ہوئے اور ائمہ دین کے خلاف ظلم و زیادتی پیدا ہوئی اور رائوں کا اختلاف اور بدعات اور خواہشات نفسانی کی طرف میلان ظاہر ہوا اور نئے نئے مسائل اور نئے نئے واقعات زیادہ پیش آئے اور اہم مسائل میں علماء کی طرف رجوع زیادہ ہو گیا، تو علماء حضرات نظر و استدلال اور اجتہاد و استنباط میں مشغول ہو گئے اور قواعد اور اصول کو تیار کرنے میں مشغول ہو گئے اور باب اور فصلوں کو مرتب کرنے میں مشغول ہو گئے اور زیادہ سے زیادہ مسائل کو ان کے دلائل کے ساتھ اور اعتراضات کو ان کے جواب کے ساتھ بیان کرنے میں مشغول ہو گئے اور اصطلاحی الفاظ کو ان کے معنی کے مقابلے متعین کرنے میں مشغول ہو گئے اور مذاہب اور اختلافات کو بیان کرنے میں مشغول ہو گئے، اور ان حضرات نے اس علم کا نام فقہ رکھا جو علم احکام عملیہ کی اس کے تفصیلی دلائل کے ساتھ معرفت عطا کرتا ہے، اور ان لوگوں نے اس علم کا نام اصول فقہ رکھا جو علم دلائل کے اجمالی احوال کی دلائل کے مفید احکام ہونے میں معرفت عطا کرتا ہے، اور ان لوگوں نے اس علم کا نام کلام رکھا جو علم اسلامی دینی عقائد کی معرفت اس کے تفصیل دلائل کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ لأن عنوان مباحثی کان قولهم الکلام فی کذا و کذا، ولأن مسألة الکلام کانت اشهر مباحثه واکثرها نزاعا و جدالا حتى أن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قول بخلق القرآن، ولأنه يورث قدرة الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق الفلاسفة، ولأنه أول ما يجمع العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم خص به ولم يطلق على غيره تمييزا، ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإداءة الكلام من الجانبين وغيره قد يتحقق بمطالعة الكتب والتأمل، ولأنه أكثر علوم نزاعا وخلافا فيشتد افتقار إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم، ولأنه لقوة أدلته صار كأنه الكلام دون ما عدام العلوم كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام، ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية كان أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه فسمي بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح،
وہذا ہوا کلام القدماء۔ بچوں، لأن عنوان مباحث ہی سے شارح قفطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کا علم کلام نام رکھے جانے کی 8 وجہیں بیان کی ہیں۔ علم کلام کا نام علم کلام کیوں رکھا؟ 8 وجہ تسمیہ انہوں نے بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ متقدمین متکلمین کے زمانے میں جب مخالفین کے ساتھ کسی موضوع اور کسی مبحث کو لے کر گفتگو ہوتی، چاہے سامنے میں گفتگو ہو یا کتاب میں گفتگو ہو، کتابوں میں سوال جواب کی شکل میں ہو، تو اس وقت میں وہ عنوان جو قائم کرتے تھے وہ عنوان اس طرح قائم نہیں کرتے تھے، ھذا باب فی بیان مسئلۃ کذا، ھذا باب فی بیان مسئلۃ کذا، ھذا باب فی بیان مسئلۃ کذا، ایسا نہیں عنوان قائم کرتے تھے، یا ھذا فصل فی بیان مسئلۃ کذا، ایسا نہیں عنوان قائم کرتے تھے۔ مثلا ھذا باب فی اثبات النبوت، ھذا باب فی اثبات الامامت، ھذا باب فی رؤیت الباری، ھذا باب فی بیان مسئلۃ خلق القرآن۔ اس طرح باب کے ساتھ عنوان قائم نہیں کرتے تھے، عنوان قائم کرتے تھے کیسے؟ ھذا کلام فی مسئلۃ خلق القرآن، ھذا کلام فی بیان اثبات النبوت، ھذا کلام فی بیان الامامت، یا ھذا کلام فی بیان رؤیت الباری۔ اس طرح وہ عنوان قائم کرتے تھے۔ تو باب اور فصل کے ذریعے عنوان قائم کرنے بجائے کلام کی عنوان قائم کرتے تھے۔ کلام، جب اس علم کلام میں مختلف موضوعات اور مباحث پر متقدمین متکلمین گفتگو کرتے تھے تو عنوان الکلام کے لفظ سے قائم کرتے تھے، ھذا کلام فی بیان مسئلۃ کذا، ھذا کلام فی بیان مسئلۃ کذا۔ تو چونکہ عنوان ہوتا تھا الکلام، اس لیے اس علم کا جو عنوان تھا اس علم کے عنوان کا جو نام تھا اسی نام کے ساتھ اس علم کا نام رکھ دیا گیا کلام۔ اس کو کہتے ہیں تسمیۃ العلم باسم عنوان مباحث ہی۔ اس علم کے مباحث اور موضوعات کا جو نام تھا اس مباحث اور موضوعات کے نام کے ساتھ اس علم کا نام رکھا گیا، اور اس علم کے مباحث اور موضوعات کا نام کیا تھا؟ الکلام۔ تو اس علم کا نام کیا رکھا گیا؟ کلام۔ تسمیۃ العلم باسم عنوان مباحث ہی کے طور پر اس علم کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ یہ پہلی وجہ تسمیہ ہے۔ لأن عنوان مباحث ہی کان قول الکلام فی وکذا وکذا۔ علم کلام کا نام علم کلام اس وجہ سے رکھا گیا کہ علم کلام کے مباحث اور موضوعات کا عنوان متکلمین کا قول الکلام فی کذا و کذا ہوا کرتا تھا، الکلام فی کذا و کذا ہوا کرتا تھا، اس لیے اس علم کا نام کلام رکھا۔ یہ پہلی وجہ تسمیہ ہے۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علم کلام میں بہت سے مباحث اور موضوعات زیر بحث آتے ہیں۔ امامت کا مسئلہ، نبوت کا مسئلہ، جنت دوزخ کے موجود ہونے کا مسئلہ، ملائکہ کے اللہ کی مخلوق ہونے کا مسئلہ، حضرات انبیاء کرام کے مبعوث کیے جانے کا مسئلہ، سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت، بعث بعد الموت کا مسئلہ، رؤیت باری کا مسئلہ، وجود باری کا مسئلہ، صفات باری کا مسئلہ، اس علم کلام میں یہ تمام مسائل، تمام موضوعات اور مباحث زیر بحث آتے ہیں۔ مگر ان تمام موضوعات اور مباحث میں سب سے زیادہ مشہور مبحث اور سب سے زیادہ اختلافی اور نزاعی موضوع وہ خلق قرآن کا موضوع تھا، خلق قرآن کا مبحث تھا، خلق قرآن کا مسئلہ تھا۔ جو لوگ قرآن کے
مخلوق ہونے کے قائل تھے، ان کو قرآن کے جو لوگ مخلوق ہونے کے قائل تھے ان لوگوں کو معتزلہ کہا جاتا تھا، کیونکہ معتزلہ قرآن کو مخلوق کہتے تھے۔ کون قرآن؟ یہ سامنے میں جو قرآن رکھا ہوا طاق پر یہ تو ہے مخلوق بے شک، معتزلہ اہل سنت والجماعت دونوں مخلوق اس کو کہتے ہیں، دونوں۔ اور وہ قرآن اور وہ کلام اللہ جو اللہ کی صفت ہے، جو کلام نفسی ہے، وہ کلام نفسی معتزلہ اس کو بھی مخلوق کہتے تھے، اور اہل سنت والجماعت اس کو غیر مخلوق اور قدیم کہتے تھے۔ تو معتزلہ حضرات قرآن کلام اللہ جو کلام نفسی ہے، جو اللہ کی صفت ہے، جس طرح یہ موجودہ قرآن طاق پر رکھا ہوا ہے یہ ہے مخلوق، اسی طرح سے اللہ کی صفت جو کلام نفسی ہے معتزلہ کے نزدیک وہ بھی ہے مخلوق۔ مگر اہل سنت والجماعت جس میں حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ لوگ قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے کلام نفسی اس کو غیر مخلوق کہتے تھے، غیر مخلوق۔ تو مامون رشید اور معتصم باللہ یہ دونوں امیر المومنین گزرے ہیں، ان دونوں کے زمانے میں قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ بڑا معرکۃ المعارہ مسئلہ تھا، اور ایمان و کفر کا معیار بن چکا تھا۔ جو قرآن کلام اللہ کلام نفسی کو مخلوق اور حادث کہتا تھا وہ مسلمان سمجھا جاتا تھا، اور جو غیر مخلوق قدیم کہتا تھا وہ غیر مسلم کافر سمجھا جاتا تھا۔ تو چونکہ اہل سنت والجماعت حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرآن کلام اللہ کلام نفسی کو غیر مخلوق کہتے تھے، تو یہ اہل سنت والجماعت خلیفہ مامون رشید یا خلیفہ معتصم باللہ کی نگاہ میں کافر اور غیر مسلم تھے، مرتد تھے، کافر تھے۔ تو قرآن کو مخلوق نہ کہنے کی وجہ سے مامون رشید خلیفہ نے اور معتصم باللہ خلیفہ نے بہت سے علماء حق کو قتل کرا دیا، جان سے مار دیا، کیونکہ یہ لوگ ان کی نگاہ میں کافر ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا، اور جیل کی قید و بند ان کو سہنا پڑا، برداشت کرنا پڑا۔ تو قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ اتنا بڑا اختلافی اور نزاعی مسئلہ بن گیا تھا کہ معتزلہ جیسے ظالم حکمرانوں نے قرآن کو مخلوق نہ کہنے کی وجہ سے بہت سے علماء اہل حق کو قتل کرا دیا۔ تو یہ مسئلہ بڑا نزاعی اور اختلافی مسئلہ تھا، قرآن کلام اللہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ اور علم کلام کے تمام مسائل اور مباحث اور موضوعات میں سب سے زیادہ مشہور ہو گیا تھا، سب سے زیادہ مشہور۔ تو اس مسئلے کے سب سے زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے کلام اللہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق، یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے اور سب سے زیادہ نزاعی و اختلافی ہونے کی وجہ سے اس علم کلام کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ تو علم کلام میں مسائل اور موضوعات مباحث بہت ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ نزاع اختلافی کلام اللہ کا مخلوق اور غیر مخلوق ہونا تھا۔ اس لیے اس نزاعی مسئلے اور اس اختلافی مسئلے، اس مشہور ترین مسئلے کے ساتھ اس علم کا نام رکھ دیا گیا، کیا رکھا؟ علم کلام۔ دیکھو، اور اس لیے کہ کلام الہی کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ اس علم کے مسائل اور مباحث میں سب سے زیادہ مشہور تھا اور سب سے زیادہ نزاع اختلافی تھا، یہاں تک کہ بعض ظالموں نے بہت سے اہل حق کو قتل کرا دیا، کیونکہ یہ اہل حق قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں تھے، اس لیے قتل کرا دیا۔ تو سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ نزاع اختلافی ہونے کی وجہ سے اس علم کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ کلام۔ وَلِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ الشَّرْعِيَّاتِ وَإِلْزَامِ الْخُصُومِ كَالْمَنْطِقِ الْفَلَاسِفَةِ۔ علم کلام کا نام علم کلام رکھے جانے کی تیسری وجہ تسمیہ یہ ہے
کہ جس طرح فلسفیانہ مسائل کے اس بات میں نظر و فکر میں غلطی واقع ہونے سے بچانے والا علم نطق پر قدرت پیدا کرتا ہے، اور نطق پر قدرت پیدا کرنے کی وجہ سے نظر و فکر میں غلطی واقع ہونے سے بچانے والا علم کو منطق نام دیا، اسی طرح مسائل شرعیہ کے اس بات میں اور مخالفین کو ساکت اور لاجواب کرنے میں، مخالفین کے ساتھ بحث کرنے میں، یہ علم کلام پر بحث و مباحثہ پر قدرت پیدا کرتا ہے، اس لیے اس علم کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ کیا رکھ دیا گیا؟ یہ علم کلام پر بحث و مباحثہ پر قدرت پیدا کرتا ہے، اس لیے اس علم کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ دیکھو وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ یہ علم مسائل شرعیہ کے اس بات میں اور مخالفین کو ساکت اور لاجواب کرنے میں، کلام کرنے پر قدرت پیدا کرتا ہے، جیسے فلاسفہ کے لیے منطق، جیسے فلاسفہ کے لیے منطق، یعنی جس طرح فلسفیانہ مسائل کی اس بات میں نظر و فکر میں غلطی واقع ہونے سے بچانے والا علم نطق پر قدرت پیدا کرنے کی وجہ سے نظر و فکر میں غلطی واقع ہونے سے بچانے والے علم کا نام منطق رکھا، اسی طرح مسائل شرعیہ کے اس بات میں اور مخالفین کو ساکت اور لاجواب کرنے میں، ان کے ساتھ کلام بحث و مباحثہ کرنے میں یہ علم کلام قدرت پیدا کرتا ہے، اس لیے اس علم کا نام کلام رکھا۔ یہ تیسری وجہ تسمیہ ہے۔ چوتھی وجہ تسمیہ وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجْمَعُ الْعُلُومِ الَّتِي إِنَّمَا تُعَلَّمُ وَتَتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ هَذَا الْاسْمُ لِذَلِكَ ثُمَّ خُصَّ بِهِ وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ تَمْيِيزًا۔ چوتھی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ سارے علوم کے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ کلام ہی ہے، بات چیت ہی ہے۔ کلام اور بات چیت جب تک نہ ہو تو کوئی علم سیکھا نہیں جا سکتا ہے، کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے علوم ہیں، تمام علوم کے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ کون ہے؟ سبب کون ہے؟ کلام، بات چیت۔ تو تمام علوم مسبب اور ان تمام علوم کے سیکھنے کا سبب کلام ہوا۔ تو تسمیۃ المسبب اس میں سبب کے طور پر سارے علوم اس بات کے مستحق تھے کہ ان کا نام کلام رکھا جاتا۔ تسمیۃ المسبب اس میں سبب کے طور پر سارے علوم اس بات کے مستحق تھے کہ ان کا نام کلام رکھا جاتا، مگر چونکہ علم کلام وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی صفات معلوم ہوتی ہیں، تو علم کلام کی بدولت ذات باری کا ایک ہونا اور ذات باری کی صفات کا علم ہوتا ہے، اور توحید باری اور صفات باری یہ اول الواجبات ہے۔ کیا یہ تمام واجبات میں سب سے پہلا واجب ہے؟ جب یہ پہلا واجب ہے تو اس کے سیکھنے کا جو ذریعہ ہوگا وہی پہلا واجب ہوگا، اور توحید باری اور صفات باری کو سیکھنے کا ذریعہ کلام ہے، تو کلام بھی پہلا واجب ہوا۔ تو چونکہ کلام توحید باری اور صفات باری کو سیکھنے کا ذریعہ ہے، تو جیسے توحید باری صفات باری تمام واجبات میں پہلا واجب ہے، تو اس کے سیکھنے کا جو ذریعہ اور سبب ہوگا وہ بھی پہلا واجب ہوگا۔ تو تمام علوم میں توحید باری اور صفات باری کو سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ میں یہ سب سے پہلا واجب ہے، اس لیے اس کے اور واجبات ہونے کی وجہ سے اسی کلام کے ساتھ اس علم کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ کلام کے ساتھ اس علم کا نام کلام رکھ دیا گیا، اور دوسرے علوم سے اس علم کلام کو ممتاز رکھنے کے لیے یہ نام اسی کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اور دوسرے علوم کا نام کلام نہیں رکھا گیا، گرچہ دوسرے علوم کے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ بھی کلام ہے، لیکن دوسرے علوم پر اس نام کا اطلاق نہیں کیا گیا، اور یہ نام اسی علم کے ساتھ خاص کر لیا گیا، اسی کا نام کلام پڑ گیا۔ چلو وَلِأَنَّهُ یہ چوتھی وجہ تسمیہ ہے، اور اس لیے کہ علم کلام ان علوم میں سب سے پہلا ہے
جو کلام کے ذریعے سیکھا اور جو کلام کے ذریعے سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. ترجمہ یہ دیکھو. اور اس لیے کہ یہ علم کلام ان علوم میں سب سے پہلا ہے جس کو کلام کے سیکھنا اور سکھانا واجب اور ضروری ہے. اس لیے یہ نام اسی پر اس نام کا اطلاق کیا گیا. پھر یہ نام اسی علم کے ساتھ خاص کر لیا گیا اور اس علم کو دوسرے علوم سے ممتاز رکھنے کے لیے اس علم کے علاوہ دیگر علوم پر اس نام کا اطلاق نہیں کیا گیا. پانچویں وجہ تسمیہ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ وَإِعَادَةِ الْكَلَامِ عَلَى الْجَانِبَيْنِ وَغَيْرُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ وَالتَّأَمُّلِ. پانچویں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علم کلام کے علاوہ باقی جتنے علوم ہیں وہ سارے علوم کتابوں کے مطالعہ سے غور و فکر سے حاصل ہو جاتے ہیں. لیکن علم کلام تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک متکلمین کو اپنے مخالفین کے ساتھ گفتگو نہ کرنا پڑے، بحث مباحثہ نہ کرنا پڑے، سوال جواب نہ کرنا پڑے، ترک وترک نہ کرنا پڑے، مناظرہ نہ کرنا پڑے، مکالمہ نہ کرنا پڑے. گویا مخالفین کے ساتھ جب تک مناظرہ نہ کیا جائے، مکالمہ نہ کیا جائے، بحث نہ کیا جائے، مباحثہ نہ کیا جائے، تب تک علم کلام کما حق ہو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور علم کلام میں گہرائی اور گہرائی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، علم کلام میں پختگی حاصل ہو سکتی ہے اور کوئی بھی آدمی متکلم اور مناظر نہیں ہو سکتا ہے. گویا علم کلام میں پختگی، گہرائی اور گہرائی حاصل ہونے کے لیے، متکلم اور مناظر ہونے کے لیے مخالفین کے ساتھ کلام کرنا، بحث باسا کرنا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا ضروری ہے. تو گفتگو، بات چیت، کلام، بحث باسا یہ سبب ہوا اور اس علم کلام میں پختگی اور گہرائی اور گہرائی حاصل ہونا مسبب ہوا، متکلم و مناظر ہونا مسبب ہوا اور وہ سبب ہوا. تو تسمیۃ المسبب بے اسم سبب کے طور پر اس علم کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ کلام. دیکھو ترجمہ. وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ یہ علم بحث و مباحثہ اور جانبین سے کلام کو گھمانے، دائر کرنے، پھیرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے. اور علم کلام کے علاوہ دیگر علوم کبھی کبھی کتابوں کے مطالعہ اور غور و فکر سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے اس علم کا نام کلام رکھا. وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْعُلُومِ نِزَاعًا وَخِلَافًا فَيَشْتَدُّ الافتقار إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. چھٹی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علم کلام میں اعتقادی مسائل زیر بحث آتے ہیں اور اعتقادی مسائل میں اختلاف اور نزاع بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. تو علم کلام میں اعتقادی مسائل زیر بحث آتے ہیں اور اعتقادی مسائل میں مخالفین کے ساتھ نزاع اور اختلاف بہت زیادہ ہے. جب بہت زیادہ ہے تو علم کلام کو اپنے مخالفین کے ساتھ نزاع اور اختلاف بہت زیادہ ہوا. اور جس علم میں مخالفین کے ساتھ نزاع اور اختلاف بہت زیادہ ہو، وہ علم اپنے مخالفین کو ساکت اور لاجواب کرنے میں اور مخالفین کی تردید کرنے میں وہ علم کلام کا زیادہ محتاج ہوتا ہے. تو یہ علم کلام بھی اپنے مخالفین کو ساکت و لاجواب کرنے میں، مخالفین کی تردید میں، ان کو خاموش کرنے میں یہ کلام کرنے کا زیادہ محتاج ہوا. تو یہ علم ہوا محتاج اور کلام ہوا محتاج الیہ. تو تسمیۃ المحتاج بے اسم المحتاج الیہ کے طور پر اس علم کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ کلام. کلام محتاج الیہ ہوا اور یہ علم محتاج ہوا. تو تسمیۃ المحتاج بے اسم المحتاج الیہ کے طور پر اس علم کا کیا رکھ دیا گیا؟ کلام رکھ دیا گیا. یہ چھٹی وجہ تسمیہ ہے غالباً. دیکھو وَلِأَنَّهُ أَخْرُ عُلُومِ نِزَاعًا، اور اس لیے کہ یہ علم کلام تمام علوم میں سب سے زیادہ نزاعی اور اختلافی علم ہے.
اس لیے اس علم کا مخالفین کے ساتھ کلام کرنے اور ان کی تردید کرنے کی طرف احتیاج بہت زیادہ ہے۔ تو کلام محتاج الیہ ہوا اور یہ علم محتاج ہوا۔ جو نام محتاج الیہ کا ہے وہی نام اس علم کا پڑ گیا۔ وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ الْكَلَامُ دُونَ مَا عَدَاهُ الْعُلُومُ كَمَا يُقَالُ الْأَقْوَى الْكَلَامَيْنِ هَذَا هُوَ الْكَلَامُ۔ ساتویں وجہ تسمیہ، علم کلام کا علم کلام نام رکھے جانے کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ جب دو آدمیوں میں کسی موضوع کو لے کر، کسی مبحث کو لے کر، کسی میٹر پر بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، دونوں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ دو فریق میں سے ایک فریق کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں اور دوسرے کے دلائل کمزور ہوتے ہیں۔ تو جس فریق کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں، دلائل کے مضبوط ہونے کی وجہ سے سامعین اور حاضرین اس فریق کے بارے میں کہا دیتے ہیں ارے کیا کہنا، بات تو اس کی ہے، کلام تو اس کا ہے، گفتگو تو اس کی ہے۔ تو دیکھو دوسرے فریق کی دلیل چونکہ بہت کمزور تھی، دلائل ان کے کمزور تھے، تو کمزور دلائل کی وجہ سے ان کی گفتگو، ان کی بات چیت کو گفتگو بات ہی چیت نہیں کہ یہ کلام نہیں کہا گیا، اور دلائل کے مضبوطی کی وجہ سے اس فریق کے کلام کو کلام کہا گیا، بات چیت کا یہ کلام تو اس کا ہے۔ اسی طرح اس علم کلام کے جو دلائل ہیں، یہ دلائل اپنے مسائل، اپنے مباحث اور موضوعات میں بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط۔ تو دلائل کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اس علم کا نام کلام رکھ دیا گیا اور دیگر علوم کا نام کلام نہیں رکھا گیا۔ یہ ساتویں وجہ تسمیہ ہے۔ وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، اور اس لیے کہ اس علم کے دلائل کے قوی ہونے کی وجہ سے یہ علم ایسا ہو گیا گویا یہی کلام ہے، اس کے علاوہ دیگر علوم کلام نہیں ہے۔ جیسا کہ دو کلام میں سب سے قوی تر کلام کو کہہ دیا جاتا ہے کہ کلام یہی ہے۔